زندہ باد زندہ باد زندہ باد شہید یہاں مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ حضرت امام علی مقام علی جدی صلاۃ والسلام آپ کی شہادت زمانے میں مشہور تھی، چنانچہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی کہ ایک مرتبہ حضرات حسنین کریمین میرے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھیل رہے ہیں۔ جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے بیٹے حسین کو قتل کر دے گی، جس زمین میں ان کو قتل کیا جائے گا اس کا نام کربلا ہے، اور وہاں کی سرخ مٹی بھی لا کے دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مٹی کو سونگھا اور فرمایا کہ اس میں رنج و بلا کی بو ہے۔ یہ کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا، زار و قطار ہونے لگے، اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ کے سپرد کر دی، اور فرمایا ام سلمہ دیکھنا جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا ان لوگوں نے میرے حسین کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی کہ میں نے اس مٹی کو ایک بوتل میں سنبھال کے رکھا اور روز اس کو دیکھا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی وہ دن عظیم دن ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمیں اور اکثر اہل بیت کو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی طف میدان کربلا میں شہید ہوں گے۔ تو امام علی مقام کی شہادت تو زمانے میں مشہور تھی، چنانچہ 3 محرم 61 ہجری عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر میدان کربلا پہنچا۔ 7 محرم کی جب دن آیا تو عبید اللہ بن زیاد کا قاصد پیغام لے کے پہنچا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کا پیغام دیا، جس طرح زکی تقی خلیفہ سویم حضرت عثمان غنی کا پانی بند کر دیا گیا تھا، اسی طرح امام علی مقام کا بھی پانی بند کر دیا جائے، اور ایک بوند پانی خیمہ فاطمی میں جانے نہ پائے۔ چنانچہ 500 تیر اندازوں کا تازہ دم دستہ نہر فرات پر تعینات کر دیا گیا۔ حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں، کافر اگر پیئیں تو تم منع نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ جس نہر فرات کا پانی سور کتوں اور کافروں کو پینا میسر تھا، اس نہر فرات کا پانی آل رسول اہل بیت اطہار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت عباس علمبردار تاریخ طبری پڑھ کے دیکھو، آپ 30 سوار اور 20 پیدل افراد کو لے کے گئے، کچھ مٹ بھیڑ ہوئی لیکن پانی لانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ پانی ناکافی تھا اور جلد ختم ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام علی جدی صلاۃ والسلام 9 محرم کو اپنے خیمے کے قریب بیٹھ کر اونگ رہے ہیں۔ یزیدی لشکر میں جنگ کے نگارے بجنے لگے، چنانچہ حضرت سیدہ زینب نے آ کے آپ کو جگایا۔ آپ نے آنکھ کھولی تو سر اٹھانے کے بعد فرمایا کہ میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے، میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، سرکار فرما رہے ہیں کہ حسین تم ان قریب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر حضرت سیدہ زینب رونے لگی۔ آپ نے بہن کو تسلی دی، تشفی دی، صبر کی تلقین کی اور کہا کہ خیمے میں خاموش بیٹھے، اور فرمایا کہ بہن اللہ تم پر رحم کرے، تمہارے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے۔ حضرت عباس علمبردار سے کہا کہ جاؤ جا کے ان سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار گئے، عمر بن سعد نے کہا کہ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام نے کہا کہ عمر بن سعد سے کہو کہ ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں میں ملاقات ہوئی۔ عمر بن سعد نے امام کی شرطوں کو سنا اور اس نے ابن زیاد کو ایک خط لکھا۔ جب وہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو وہاں شمر لعین موجود تھا۔ اس نے امام علی مقام کی کسی شرط کو ماننے سے
یزید کو منع کر دیا اور کہا کہ ان سے کہو کہ وہ بیعت کریں۔ چنانچہ شمر لعین ابن زیاد کا پیغام لے کر کربلا پہنچا اور اس نے ابن زیاد کا پیغام عمر بن سعد کو دیا کہ امام علی مقام کے بچنے کی صرف ایک ہی راہ ہے کہ وہ یزید کی بیعت کریں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام نے پیغام بھیجا کہ پھر یوں کیا جائے کہ ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں حضرت محمد بن عمر بن حسن، وہ فرماتے کہ ہم میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام علی مقام نے شمر لعین کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، حضرت امام علی مقام نے فرمایا سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول سچے، سچ فرمایا تھا میرے نانا جان نے کہا تھا میں دیکھتا ہوں کہ ایک ابلک کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام علی مقام نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اس لیے کہ شمر کے جسم پر کوڑ کے نشان تھے۔ تو اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ ایک ابلک کتا ہے جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ امام نے کہا کہ ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں۔ اللہ جانتا ہے کہ حسین کو نماز اور تلاوت قرآن سے کتنا قلبی لگاؤ ہے۔ انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ امام نے مہلت مانگ کر مہلت دی ہے کہ ظالموں اب بھی وقت ہے، میرے حسب نسب کو پہچانو اور اپنے عمل سے باز آ جاؤ اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ رات کے وقت حضرت امام علی مقام نے اپنے سب آبان و انصار کو جمع کیا اور ان سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت امام علی مقام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میرے دوستوں میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے ہر طرح سے راضی ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو، دور دراز شہروں میں چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھا لیں گے۔ میرے ساتھیوں، میں تم سے زیادہ کسی کو قابل بھروسہ نہیں سمجھتا اور اپنے اہل بیت میں سے کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان سے زیادہ صلہ رحمی کروں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ تم سب ان کو لو اور مختلف شہروں میں چلے جاؤ۔ آپ کے بھانجے، بھتیجے اور آپ کے آبان و انصار سب خاموش رہے اور انہوں نے کہا کہ حضور یہ آپ نے کیا کہہ دیا، ہم آپ کے بغیر ایک دن بھی زندہ رہیں، اللہ ہمیں ایسے دن نہ دکھائے۔ حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام علی مقام کے دوست تھے کھڑے ہوئے، آپ نے عرض کی بھیا یہ تم نے کیا کہا؟ میرے آقا یہ تم نے کیا کہا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، اسی طرح 1000 مرتبہ قتل کیا جاؤں، لیکن میرے آقا جب کبھی مجھے موت آئے تو آپ کے نام پر آئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پر اپنی جان قربان کروں۔ امام نے دیکھا کہ سارا مجمع خاموش ہے، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا۔ امام نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو پھر سب اپنے اپنے حجروں میں چلے جاؤ، خیموں میں چلے جاؤ، اور آج ساری رات ہم عبادت اور نماز اور تلاوت کی قرآن میں گزاریں گے۔ ساری رات امام علی مقام اور آپ کے آبان و انصار نے عبادت میں گزاری۔ صبح فجر کا وقت ہوا، ان لوگوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ مورخین نے لکھا کہ امام علی مقام نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس پر غسل بھی فرمایا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تک پانی باقی تھا لیکن بعد میں یہ پانی ختم ہو گیا۔ امام علی مقام نے امامت فرمائی۔ آج عرب کے قاری کی آواز میں ایک عجیب سود و گداز ہے، یہ پیکر صبر و رضا اپنی آج آخری نماز ادا کر رہے ہیں۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، تقدیر نے پکار کے کہا حسین بچہ میں تقدیر ہوں۔ آپ نے فرمایا میں بھی شبیر ہوں۔ اس نے کہا میرا نام قضا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا باپ بھی علی المرتضیٰ ہے۔ اس نے کہا مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھے بھی مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ چنانچہ 10 محرم 61 ہجری یزیدی فوج کے اندر جنگ کے نغارے بجنے لگے۔ امام علی مقام کے آوان و انصار ایک ایک کر کے آپ پر جان قربان کرنے لگے۔
ان سب کی یہ حالات اور واقعات دیکھ کر حر نے عمر بن سعد سے کہا کہ تم امام علی مقام سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں